مسلم لیگ نون نے سے جب بھی حکومت چھینی جاتی ہے پاکستان پہ تباہی اور بربادی سائل ڈال لیتی ہے، اور کیا فضول بات ہے۔ 40 سال سے جوکوں کی طرح چمٹے ہوئے اس ملک کو اور بات کیسی کر رہے ہیں۔ باقی اگر آپ نے چاپلوسی وغیرہ ہمارے یہاں کلچر ہے تو کرنا ہے تو اس کے اور بڑے طریقے ہیں۔ نواز شریف کو کیا پتا بیچارے، اس کو کرکٹر بننا چاہتا تھا، وہ نہیں بن سکا چونکہ وہ آتا نہیں۔ السلام علیکم ویورز، دعائیں آپ کے لیے، آپ کے وطن کے لیے۔ اگلا ہے جی، اب یہ پھر آ گیا یار، یہ حسن اقبال، عمران خان نے پاکستان کے غریب عوام کے 66 ارب پہ ڈاکہ۔ یہ کیا لوگ ہیں، وہ سمجھ نہیں آتی۔ وہ گھر لے گیا ہے، پروسیجر نہ ٹھیک کیا ہو، میں نہیں جانتا۔ اور دیکھ لینا تم لوگوں پہ تو براہ راست ان چیزوں کے الزام رہے جن کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ کدھر ہے؟ وہ سامنے ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کے نام کر دی ہے، وہ اہلیہ کے نام کر دی ہے، وہ ایک ٹرسٹ ہے۔ اس میں اگر کوئی ٹیکنیکل اونچ نیچ ہے تو اس کی آپ بات کرو۔ ڈاکہ ڈالا، وہ ڈاکہ تو عجیب بات ہے۔ ویسے حسن اقبال ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس ملک کے جو اصل چند ڈکیت ہیں ان میں کون کون شامل ہے۔ خیر، پھر اگلی بات اس سے بھی زیادہ فضول ہے کہ مسلم لیگ نون نے سے جب بھی حکومت چھینی جاتی ہے پاکستان پہ تباہی اور بربادی سائل ڈال لیتی ہے، اور کیا فضول بات ہے۔ 40 سال سے جوکوں کی طرح چمٹے ہوئے اس ملک کو اور بات کیسی کر رہے ہیں۔ اگلی بات ہے، ایک اناڑی کو ملک کی چابیاں دیکھیں۔ نواز شریف کی کڑی کوالیفیکیشن سے بتاؤ مجھے، ایک اناڑی کو ملک کی چابیاں۔ دنیا کا کوئی لیڈر بتاؤ جو جماندرو، پیغمبروں کو علیحدہ کر دو، وہ تو کہانی اور ہے، باقی مجھے بتاؤ۔ ڈوئنگ اینڈ لرننگ ایٹ دا سیم ٹائم۔ نواز شریف کو کیا پتا بیچارے، اس کو کرکٹر بننا چاہتا تھا، وہ نہیں بن سکا چونکہ وہ آتا نہیں تھا۔ شوق بہت تھا، وہ ایکٹر بننے کا، کو کہتا ہے گلوکار بننے کا، مجھے تو نہیں اس کے بارے میں کوئی لمبا چوڑا پتا، لیکن وہ کدھر سے آگے، کون باؤنڈری بھی بالت چلا رہا تھا۔ یہ اسسٹ وغیرہ کرتے ہوں گے نیچے کہیں، اور کیا ہے، کیا تجربہ تھا گورننس کا؟ ان کے خاندان میں مغلوں کی اولاد ہے، ان کے جینز میں تو فضول بات ہے، دے دیا گیا۔ اور جس نے ورلڈ کپ تمہیں لے کے دیا، جس نے نہتے ہاسپٹل کھڑا کیا، تو بات اتنی کرو جتنی لوگ ہضم کر لیں۔ ہضم بھی کریں ود اے پنچ آف سالٹ، بے شک کریں، لیکن بات سمجھ میں آنے والی۔ اس طرح کی بات کر کے پرابلم ہے مسٹر حسن اقبال کو یہ کہ جو اس طرح کی چھوڑتے ہیں نا الٹی سیدھی، وہ اگر کوئی ڈھنگ کی بھی بات کرے گا تو لوگ اس کو بھی دھتکار دیں گے۔ اس لیے عقل کرو۔ باقی اگر آپ نے چاپلوسی وغیرہ ہمارے یہاں کلچر ہے، وہ کرنا ہے تو اس کے اور بڑے طریقے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جیلوں میں قید پارٹی رہنماؤں اور اپنے پولیٹیکل ورکرز کی رہائی کے لیے 8 فروری سے دوبارہ ایک تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ کیے جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کے یا میرے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو اور ہم کوئی بہت مضبوط چیز توڑنا چاہتے ہیں تو وہ 40ویں چوٹ پہ ٹوٹتی ہے۔ تو یہ سوچ غلط ہوگی کہ 40ویں اس چوٹ پہ ٹوٹی ہے، نہیں، 39 جو پہلے آپ نے مارا ہے ان کا اس میں رول ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ بہت بڑا مضبوط تنا کاٹتے ہیں تو آرا چلتا ہے، یا آری یا آرا وٹ ایور، تو وہ کتنی بار ہوں، تو دین کمز اے اسٹیج کہ وہ آخری پھیرا ثابت ہوتا ہے کس کا؟ اس آرے کا، جس کے بعد وہ تنا کٹ جاتا ہے۔ سو یہ جو بار بار یہ اسٹرائکنگ، ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں، بہت خوبصورت شعر ہے کہ دیکھ ہے دیدہ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے۔ قطرہ قطرہ جو ہے نا ٹپکتا رہے مسلسل تو پتھر کی سل میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ جانا پہچانے حقائق ہیں۔ سو اگر پی ٹی آئی بار بار جسے کہتے ہیں نا 17 حملے محمود غزنوی کے، تو بہرحال یہ
کنٹینیو کرنا چاہیے، کیپ اسٹرائکنگ. اچھا، پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تحریک کے تحت پہلے مرحلے میں مختلف شہروں میں جلسوں کا انعقاد کیا جائے، اس کے ساتھ اسمبلیوں کی سطح پہ احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. تحریک کو منظم اور مؤثر بنانے کے لیے حکمت عملی طے کی جا رہی ہے اور جلسوں کے شیڈول کو جلد حتمی شکل دی جائے گی. اس دوسرے حصے میں جو بات سب سے زیادہ میرے نزدیک امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو منظم اور مؤثر تر بنانے کے لیے حکمت عملی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ اس میں تو کسی کو کوئی شک شبہ ہے نہیں کہ پاکستان میں اب پریکٹیکلی ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے، باقی تو ٹھیک ہے آلسو رین ہے، وہ ریس میں ہے لیکن ان کی اوقات کوئی نہیں. نون لیگ تو بالکل نہیں، پیپلز پارٹی اپنے قلعے پہ مضبوط ہے. تو تحریک کو منظم اور مؤثر، اب تک جو صورتحال ہے کہ منظم نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نہ پہلے منظم تھی نہ اب منظم ہے. ڈسپلنڈ ہونا ایک اور بات ہے. آپ ان کی لیڈرشپ کے درمیان جو تکرار ہے، جو باتیں ہیں آپس میں، جس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہیو کرتے ہیں، وہ آپ کے بھی سامنے میرے بھی سامنے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. سو ڈسپلنڈ فورس جو ہوتی ہے، اگر ان کو واقعی منظم کرنا کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو آرگنائز کرنا، ڈسپلن کرنا، وہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو بار بار کی کالز ہیں یہ اپنی جگہ پہ، نئی تحریک وہ بالکل اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو صحیح معنوں میں آرگنائز کیا جائے، اس کو ڈسپلن کیا جائے. اچھا، آخر پہ وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کی ہدایت پہ پی ٹی آئی نے بین الاقوامی رابطہ کاری کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے. بالکل ٹھیک، اس میں قابل لوگ ہونے چاہیے، اچھے لوگ ہونے چاہیے، مخلص لوگ ہونے چاہیے اور ایکٹیو لوگ ہونے چاہیے اور سمجھدار لوگ ہونے چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو اس وقت بھی ایک انٹرنیشنل ایک فضا بنانے کے لیے، چونکہ اب تک جو میں محسوس کر رہا ہوں دیانتداری سے، جو کچھ ہے وہ عمران خان کی ایک کیرزمیٹک کرشماتی شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے. مجھے آج تک جب یہ اقتدار میں تھے تب بھی میں یہی کہتا تھا، مجھے ان میں وہ چیز نظر نہیں آئی جو ایک منظم ڈسپلنڈ پارٹی میں، پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کمیٹی جو ہے بہت سوچ سمجھ کے ان کو بنانی چاہیے. سفارتی تعلقات اور باقی اپنا جو کچھ وٹ ایور دے فیل کہ اس کو گلوبل لیول پہ اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی زیادتی ہے، کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، تو دنیا تو اب ایک گلوبل ولیج ہے. یہ جو بات ہے نا کہ ہماری فلانی، ہماری ٹمکانی، یہ سب بکواس ہے. دس ورلڈ از اے گلوبل ولیج. بہت سے ایسے معاملات پچھلے چند 2-3 اشروں میں آئے ہیں سامنے کہ آپ اس میں کہیں کہ جی ہماری مرضی نہیں. یہ جو ہمارے ہاں خواتین کیمپین چلاتی ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ میرا ملک میری مرضی. نہ، آپ ننگی چٹی ڈکٹیٹرشپ مشکل ہے، آپ آلودگی میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، پانی کی گندگی میں کر رہے ہیں، اس طرح کی بے شمار چیزیں جو اب ایک گلوبل ایشو ہے.